کہ مائنورٹی انفلوئنس جو ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے سوشل اسٹڈیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہاں سے بات شروع کی تھی میں نے کہ الپ سنکھیک کیسے میجورٹی پر کنٹرول کرتے ہیں. سوال آگے چلیے، اگلی بات، ان کے کنٹرولنگ کی کیا وجوہات ہیں. میں نے پہلی وجہ بتائی تھی آئیڈیالوجی سب سے پہلی چیز ہے، جس کی آئیڈیالوجی جتنی مضبوط ہوگی وہ بہت طاقتور طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ڈومینیٹ کرنے لگے گا. ایک بات. اب سوال اگلا یہ پیدا ہو رہا ہے ہمارا کہ یہ آئیڈیالوجی کیسے مضبوط ہوگی، یہ آئیڈیالوجی کیسے آگے جائے گی. جواب یہ ہے کہ ہم کو 4 چیزوں پر محنت کرنی پڑے گی. صرف نام سے نہیں، میں مسلمان ہوں نام سے نہیں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ ثابت کرنا پڑے گا. ایک بات یہ، اور پھر اس کے بعد نمبر 2 بات، یعنی ایمان اور استقلال اور جماؤ اور سب کچھ کرنا پڑے گا. نمبر 2، آپ کے پاس موجودہ دور میں لوگوں کو سمجھانے کی زبان ہونی چاہیے. زبان کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے انگلش آنی چاہیے. میں بالکل بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں وہ کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں ہوں گے کہ کوئی زبان کوئی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. بے شک زبان ایک اہم چیز ہے، اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی بہت مؤثر کردار نہیں ادا کرتی ہے. اس طریقے استدلال آنا چاہیے. موجودہ دور میں کس طرح سے استدلال کرنے کی ضرورت ہے یہ آنا چاہیے. موجودہ دور میں لوگوں کا مسئلہ کیا. پھر میں نے وہاں مثال دی، اور وہ مثال کیا تھی؟ مثال یہ تھی کہ اس دور کا جو شاکلہ ہے، وہ شاکلہ ہے، وہ پورا اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے وہ انکار غیب کا ہے. وہ غیب کو نہیں ماننا ہے. آپ ان سے غیب کی بات کر رہے ہیں، آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، آپ جہنم کی بات کر رہے ہیں، نہیں. ان کے سامنے موجودہ دور میں غیب کے انکار کی بنیاد جو ان کی بنی ہوئی ہے اس بنیاد کو توڑنا ہے. اور وہ بنیاد ٹوٹے گی کیسے؟ کوانٹم فزکس سے ٹوٹے گی. وہ بنیاد ٹوٹے گی سائنس کے بنیادی اصولوں سے ٹوٹے گی. امپریسزم کو پڑھیں گے آپ، وہاں سے ٹوٹے گی. کیا ماورائے حس کوئی چیز ہے؟ یہ باقاعدہ ٹاپک ہے، یعنی محسوس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس سے ٹوٹے گی. اب تو باقاعدہ علم الموت تھینٹنالوجی کے نام سے باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، ریسرچ آ رہی ہے نئی نئی اس کے اوپر. ان سب چیزوں سے یہ سب چیزیں ٹوٹیں گی. اس کے لیے یہ آنکھوں کو سجانا پڑے گا، اس کے لیے آنکھیں کھول کر رات میں جگنا پڑے گا، اس کے لیے کتابوں کو سہارا بنانا پڑے گا، دن رات کتابوں میں ڈوبا رہنا پڑے گا. انسٹاگرام پر اپنی سیلفی کلک کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اور منہ ٹیڑھا کر کے اپنی سیلفیاں لینے سے کام بننے والا نہیں ہے، ہرگز بننے والا نہیں ہے. راتوں کو جگ کر محنت کر کے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے اپنی بات کو لوگوں تک پیش کرنے کے لیے قرآن و حدیث بھی سامنے ہونا چاہیے، تاریخ بھی سامنے ہونی چاہیے، اور آپ کے سامنے فلسفہ بھی ہونا چاہیے، عقائد بھی ہونا چاہیے، عقائد کے دلائل بھی ہونی چاہیے. قرآن صحیح کتاب ہے. ان سب چیزوں پر آپ کی زبان پر دلائل ازبر ہونے چاہیے، تب جا کر آپ اپنی بات پیش کر سکتے ہیں. پھر جا کر آپ بات کریے گا، چیزیں حل ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا.